اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم 3 دن میں مرشد کامل کی تلاش کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو بہت ہی سمجھ لیں کہ صدری عمل ہے اور بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے آج کے دور میں کہ اس کے سر پہ کامل مرشد کا اس کے پیٹھ پہ ہاتھ ہو، اور مرشد کی تلاش ضروری بھی ہے سالک کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ مرشد کامل کی تلاش کرے، اور مرشد کامل بھی وہ ہو جو کائنات کا راز ہو۔ وہی آپ کو ہر جگہ آپ کا نام درج کروا سکتا ہے، وہی آپ کو ہر جگہ پہنچا سکتا ہے، جو خود ہر جگہ پہنچا ہو، جو کائنات کا راز ہو، جو کائنات کے رازوں میں سے راز ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، چاہے وہ مادرزاد ہی ولی کیوں نہ ہو، انہوں نے بھی مرشد کامل کی تلاش کی ہے، مرشد کامل کو ڈھونڈا ہے۔ اب حضرت سلطان الفقر تھے، حضرت سلطان باہو سلطان الفقراء میں سے ہیں، انہوں نے بھی مرشد کامل کی تلاش کے لیے 30 سال تک در در کی خاک چھانی آپ نے۔ تو آپ 7 سلطان الفقراء ہیں، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کے قیامت تک 7 سلطان الفقراء نے آنا ہے۔ ان میں سے پہلی جو سلطان الفقراء ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو ہماری ماں ہیں مومنین کی، وہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سلطان الفقراء حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سلطان الفقراء حضرت غوث الاعظم ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کے بیٹے عبد الرزاق ہیں۔ 5ویں نمبر پہ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ ہیں، اور 7ویں جو سلطان الفقراء ہوں گے وہ حضرت مولا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب چھٹے جو سلطان الفقراء ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی حتمی رائے نہیں ہے کہ وہ کون ہوں گے، لیکن ہمارا موضوع اس سے الگ ہے، مرشد کامل کی تلاش۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی اگر وہ مادرزاد بھی ولی ہوئے ہیں تب بھی انہوں نے مرشد کامل کی تلاش کی ہے۔ اب میں آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلوں، جس سے مرشد کامل کی اہمیت ہمارے اوپر کھلے گی کہ مرشد کامل کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک بندہ آل رسول سے بھی ہو اور مادرزاد ولی بھی ہو اور سلطان الفقراء بھی ہو، پھر بھی وہ مرشد کامل کی تلاش کرے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں ذکر و اذکار کر رہا تھا تو میری حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کے جو دربان ہیں وہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے۔ یعنی دیکھیں کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے بھی ہوں اور سلطان الفقراء بھی ہوں اور مادرزاد ولی بھی ہوں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی کچہری میں حضرت سلطان باہو کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ فرما رہے ہیں جو دربان ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم کس کی شناخت سے یہاں آئے ہو، تمہارا مرشد کون ہے، تم کس کے توسل سے یہاں آئے ہو؟ تو شناخت مانگ رہے ہیں کہ تمہارا مرشد کون ہے۔ تو آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، پھر آپ دوسری مرتبہ پھر آپ کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے، پھر جو دربان ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر اندر نہیں جانے دیتے۔ تو جب تیسری مرتبہ دوسری دفعہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے اپنی اماں جان سے یہ ماجرا، جو یہ واقعہ شیئر کیا، تو آپ کی اماں جان نے پھر آپ کو بتایا کہ بیٹا تم مرشد کامل کی تلاش کرو۔ تو پھر آپ جب مرشد کامل کی تلاش میں 30 سال تک، آپ نے 10 سال تک داتا حضور علیہ رحمہ کے مزار پہ سخت ریاضت و مجاہدات اور چلہ کشی کی۔ آپ 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے، اتنی آپ کی روحانیت تھی کہ 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے، اور اس میں ذات کا تو ذکر اتنا کرتے تھے کہ بتا ہی نہیں سکتے۔ تو پھر 30 سال بعد جب آپ کو آپ کے مرشد کامل ملے، تب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب میری رسائی ہوئی
تو تب جو دربان تھے وہاں کے تو انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرے مرشد ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک دبا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں باہو، آپ انہیں قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے مرشد کامل کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ قبول فرما لیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قبول فرمایا، اور تب میری حاضری بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، کیونکہ جب تک مرشد کامل نہیں ملتا تب تک آپ کی رسائی خدا تک تو دور کی بات ہے، بارگاہ غوثیت میں، بارگاہ مولا علی علیہ السلام میں کہیں بھی آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک آپ کی پیشانی پہ ہمارے مرشد کریم حضرت محمد محتشم تارکی قادری الحی المعروف چادر پوش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا مرشد کامل ہوتا ہے اس کا نور آپ کی پیشانی پہ چمکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی رسائی ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مولانا روم علیہ رحمہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چراہا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کو جنگل میں کہیں سے شیر کا چھوٹا سا بچہ مل گیا، تو اس نے اس کی پرورش کرنا شروع کی اور وہ جوان ہو گیا۔ تو جیسے بکریاں گھاس چرتی تھی وہ بھی گھاس چرتا تھا، جیسے بکریاں پانی پیتی تھی وہ بھی پانی پیتا تھا۔ تو ایک دفعہ اچانک سے ایک شیر آ گیا، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہماری نسل میں شیر ہو کے بکریوں کی طرح چر رہا ہے، بکریوں کی طرح پانی پی رہا ہے۔ تو اس نے اس کو پکڑا اور کہا کہ اے پاگل، تو ہمارے نسل سے ہے، تو شیر اور یہ بکریاں ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں جی، میں بھی انہی کی طرح، انہی کے ساتھ ہی پلا بڑا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، تو ہماری نسل میں سے ہے۔ تو اس نے اس کو سکھایا اور بتایا کہ تو شیر ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے، اسی طرح بکریوں کو پکڑنا ہے اور چیڑ پاڑ کے کھانا ہے، یہ تیری خوراک ہے، تو بکری نہیں ہے، تو شیر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد بھی اسی طرح کرتا ہے، مرشد تجھے بکریوں سے نکال کے شیر بناتا ہے، تجھے ہر جگہ تیرا مرشد ہی تیرے کام آئے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا عمل یہ تھا، جو مرشد کامل کی تلاش میں ہیں ان کو مرشد کامل نہیں مل رہا، انہوں نے کیا کرنا ہے، صرف 3 دن کا عمل ہے، یہ عمل پڑھ کے آپ نے سونا ہے، انشاءاللہ خواب میں یا ظاہری طور پہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی کہ وہاں پہ شیخ کامل ہے، آپ جا کے ان کے ہاتھ پہ دست بیعت ہو جائیں۔ تو آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک تسبیح درود ابراہیم پڑھنی ہے، اول آخر 9 دفعہ آپ نے دعائے حزب البحر شریف کو پڑھنا ہے، یعنی 9 دفعہ پہلے دعائے حزب البحر شریف اور پھر ایک تسبیح درود ابراہیم کی، پھر 9 دفعہ آخر میں آپ نے دعائے حزب البحر شریف کو پڑھنا ہے۔ وہ احتتام اور اعتصام کے بغیر آپ نے صرف جو دعائے حزب البحر ہے اس کو ہی پڑھنا ہے 9 دفعہ اول آخر، اور درمیان میں ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیم کی پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے باوضو حالت میں سو جانا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے مالک، میں تیری محبت اور تیری معرفت چاہتا ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں مرشد کامل کی تلاش ہے اور میری رہنمائی فرما۔ تو آپ نے اسی طریقے سے عشاء کے بعد پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے، بغیر کسی سے بات کیے آپ نے سو جانا ہے، اور اسی طرح 3 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی کہ یہ آپ کے یہاں پہ آپ کے مرشد کامل ہیں، ان کے پاس آپ کا حصہ ہے، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے بیعت ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ بھی کرنا ہے، کیونکہ ولایت کا جو در ہے نا وہ مولا علی علیہ السلام سے ہی کھلے گا۔ تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اب 9 دفعہ دعائے حزب البحر پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح درود ابراہیم 100 دفعہ، اس کے بعد پھر 9 دفعہ دعائے حزب البحر پڑھ کے پھر آپ نے سونا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کا یہ عمل ہوگا، 3 دن میں آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی کہ یہاں
پہ آپ کا حصہ ہے، وہاں پہ مرد کامل بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر کامل ہیں، وہاں پہ جا کے آپ بیعت ہو جائیں، وہاں سے آپ کو معرفت اور خدا کے اسرار وہاں سے ملیں گے، وہاں سے ہی آپ کو سب کچھ ملے گا، وہیں آپ کے مرشد کامل ہیں، وہاں سے ہی آپ کی رسائی ہر بارگاہ میں ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔